نواز شریف صاحب کی کوئی حکومت نہیں جانے والی. سیاسی محاذ پر انہوں نے ڈیلیور کیا ہے یا نہیں کیا اس حوالے سے دو آراء ہوں گی، لیکن پاکستان کی معیشت کو انہوں نے خطرناک زون سے نکالا ہے. ایک طرف عمران خان کہتے ہیں میں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تو میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتا، پھر جن کو خط لکھتے ہیں وہ رسپانس نہیں دیتے. وہ کام انہوں نے 9 مئی کی صورت میں کیا ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. فوج کے سیاسی کردار کے حوالے سے دو آراء ہو سکتی ہیں، لیکن وہ پاکستانی فوج ہے، وہ پاکستانی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے نام پر پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کا کوئی سیاسی مستقبل نظر نہیں آتا. اچھا، نواز شریف کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ میرا تعلق، میں نواز شریف صاحب کی ساری سیاست کو جانتا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا ایک سیاسی کیس ہوتا تھا. جب آپ نے حکومت سے نکالتے تھے تو وہ اسی سیاسی کیس کی بنیاد پر دوبارہ اسٹرگل کرتے تھے، لوگ ان کا ساتھ دیتے تھے. پاکستان میں سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہوئے ہیں. السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی احمد اور پھر حاضر ہے نئے دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پیکا ایکٹ کو اب کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کے لیے لاہ عمل اختیار کریں گے؟ کس طرح اس کو دیکھیں گے؟ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ جب تحریک پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو لیڈرشپ قائد اعظم کی تھی، لیکن اس وقت بھی میڈیا نے ایک بڑا مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار ادا کیا تھا، اور جو پاکستان کی تحریک تھی وہ عام آدمی تک لے کے گئے تھے. اب پیکا ایکٹ جو ہے، یہ دیکھیں، فیک نیوز کو ٹارگٹ کرنا تو درست ہے. بالکل. فیک نیوز یا زہریلا پروپیگنڈا جو ہے یہ دشمن کا ایجنڈا ہے، لیکن اس کو آپ میڈیا یا آزادی صحافت کے ساتھ منسلک نہ کریں. اور باقی بات یہ کہ اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آزادی صحافت کسی نے ٹرے میں رکھ کے نہیں دی. بالکل. اس کے لیے پاکستان کے جرنلسٹوں نے سٹرگل کیا ہے، اور یہ حکومتیں تو جیسی تیسی بھی ہیں. ماشاء اللہ اتوار کے اندر بھی آزادی صحافت کا علم پاکستان کے ورکنگ جرنلسٹ نے بلند رکھا اور آزادی صحافت کو یقینی بنایا. اس قانون سازی نے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایکسپوز کیا ہے. دیکھیں، دنیا کے اندر جو آزادی صحافت ہوتی ہے وہ ڈیموکریسی کی طاقت ہوتی ہے. بالکل. اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جب بھی سیاسی قیادت پر برا وقت آیا، جب سیاسی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی، تو پاکستان کے میڈیا نے بڑھ کر ان کی آواز بنے. پاکستان نے جمہوریت کی بحالی کو یقینی بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیکا ایکٹ پاکستان کے میڈیا کی آواز پر اثر انداز ہونے کی ایک کوشش ہے. اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ قرض ہے پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز پہ، اور اگر وہ پیکا ایکٹ میں ترمیم واپس نہیں لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹرگل جو ہے یہ بہت آگے کی طرف بڑھے گی، اور کوئی پاکستان کے آزاد میڈیا پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ سیاسی جو پارٹیز ہیں یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کو یہ قانون اچھے نہیں لگتے، جب یہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں یہی قانون، یہ عمران خان کے دور میں آیا تھا اور اس کو عملی جامہ نہیں، یہ عمران خان سے پہلے 2016 میں آیا تھا. پھر ترمیم اس میں عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی. اب اس میں دوبارہ ترمیم کی گئی ہے 2025 میں. تو بات یہ کہ یہ ترمیم دراصل پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز خود ایک نفسیاتی پریشر میں ہیں. بالکل. اور وہ پاکستانی قوم جانتی ہے کس کا پریشر ہے. تو ہم انہیں سیاستدانوں کو اور سیاسی لیڈرشپ کو کہتے ہیں کہ نفسیاتی پریشر آپ کو مبارک ہو. بالکل. آپ ہمیں اس نفسیاتی پریشر میں نہ آنے دیں. خدا نخواستہ پاکستان کی آزادانہ میڈیا کے رول پہ کوئی قدغن لگی تو آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا. تو لہٰذا آپ اپنے درجہ عمل پہ نظر ثانی کریں. پاکستان میں آزاد میڈیا کو یقینی بنائیں کہ بات یہ کہ آزادی اظہار پہ قدغن لگے گی. یہ پاکستان جو ہے یہ جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، اور اس کی بقا اور سلامتی کا دار و مدار بھی ڈیموکریسی کے ساتھ ہے. ڈیموکریسی کی مضبوطی کے حوالے سے پاکستان کے میڈیا نے ایک سٹرگل کی ہے. آج بھی اگر سیاستدان ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم نے یہ سٹرگل جاری رکھنی ہے. ہم نے آزادی ماضی کے اندر بھی جدوجہد کی صورت میں لی ہے، اور اب بھی ہم اپنی جدوجہد کی صورت میں اپنا ایک آزاد اور فعال کردار ادا کریں گے. ہماری آزادی صحافت جو ہے وہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ مشروط ہے. ہم اداروں کی عزت و تکریم کرنا جانتے ہیں، لیکن آئین اور قانون کے تحت آپ ہماری آزادی پر قدغن لگانے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے. ہمیں بہرحال آزادی صحافت کو یقینی بنانا. بالکل، ہمیں اپنی سٹرگل جاری بھی رکھنی چاہیے. اچھا سر، ایک آج کل عمران خان جیل میں اور وہ خط پہ خط لکھے جا رہے ہیں، ان خطوں کا کیا نتیجہ دیکھ رہے ہیں اور کوئی آگے سے رسپانس نہیں آ رہا، آپ ان کو کیسے دیکھیں؟ خان صاحب کی اپنی ایک حکمت عملی ہے.
یہ جو جب خط کا لفظ ہوتا ہے نا یہ ایک انفرادی فعل ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو خط لکھا. دراصل وہ اپنا سیاسی کیس پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ان کا ایک اختیار ضرور ہے, لیکن بات یہ کہ وہ جن پرابلم سے دو چار ہیں, جن مقدمات سے دو چار ہیں, وہ سیاسی مخالفین کی وجہ سے نہیں بنے. وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کس وجہ سے جیل کے اندر بیٹھے ہیں. اگر وہ اپنی ہی اسمبلی توڑنے کی کوشش نہ کرتے اور پاکستان کے 2 بڑے صوبوں میں اپنی حکومتیں قائم رہنے دیتے تو وہ اس پوزیشن پہ نہ آتے. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان آئین اور قانون کے تابع رہ کر, پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے, یہ آئین اور قانون کے تابع سب کو رہنا پڑے گا. اور خان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی نفسیاتی کیفیت کا شکار کوئی پاکستان کے اندر نفسیاتی کیفیت طاری کر پائیں گے تو مجھے وہ مستقبل قریب میں ممکن نظر نہیں آتا. آئین اور قانون کے تابع ہی سیاست ہوگی اور آئین اور قانون کے تابع ہی صحافت ہوگی. آپ انقلاب نہیں دیکھ رہے جو پی ٹی آئی والے لوگ. میں کوئی انقلاب اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ ماضی انقلاب آنا تھا 2018 میں. پاکستانی قوم نے تبدیلی کو ووٹ ضرور دیا تھا, تو کیا پاکستان کے اندر تبدیلی ہوئی؟ جن لوگوں کے خلاف پاکستانی عوام نے سٹرگل کر کے تبدیلی کے خواب کو حقیقت کا رنگ دینے کی کوشش کی, ان سارے لوگوں کو پاکستان میں مسلط کر دیا گیا, اور خاص طور پہ پنجاب جیسے بڑے صوبے میں ایک ایسے شخص کو برسر اقتدار لایا گیا جنہیں خود ان کی پارٹی نہیں جانتی. سر مذاکرات کوئی کامیاب ہوں گے, باتیں تو ہوتی ہیں لیکن مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہو, سیاست میں حتمی بات ہی ڈائیلاگ ہوتی ہے, اور ڈائیلاگ سے کبھی کوئی نہیں بھاگتا. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ انڈیا کے حوالے سے پاکستان کے حکمران ہمیشہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب پاکستان کا کوئی سیاسی کیس ہے. پاکستان کا سیاسی کیس ہے ہی تو وہ انڈیا کو کہتا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. انڈیا کا کوئی سیاسی کیس نہیں ہے, کشمیر پہ اس کا کوئی سیاسی کیس نہیں ہے. انہوں نے, ان کی لیڈرشپ نے خود بے وفائی کی ان ریزولوشن کے ساتھ جو یو این کی ریزولوشن تھی, تو لہٰذا ڈائیلاگ سے بھاگنا نہیں چاہیے. بالآخر جو حل ہوتا ہے وہ ڈائیلاگ سے نہیں. اچھا, ایک طرف عمران خان کہتے ہیں میں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تو میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتا, پھر جن کو خط لکھتے ہیں وہ رسپانس نہیں دیتے, تو اس صورتحال کو عمران کیسے نکلے گا؟ دیکھیں ان کی اگر آپ سیاسی سٹرگل دیکھیں, میں وہ شخص ہوں جو ان کی پہلی افتتاحی پریس کانفرنس میں بھی بیٹھا تھا کہ ان کا جو آپشنز تھے وہ تھا جارحانہ طرز عمل اور احتجاجی سیاست. وہ اس لیے ماضی میں کارگر ہوئی کہ ان کو پیچھے تھپکی بھی حاصل تھی اور کچھ قوتیں ان کے پشت پر تھیں جو انہیں مسند اقتدار پر لے کر آئیں, اور جو کام انہوں نے 9 مئی کی صورت میں کیا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. فوج کے سیاسی کردار کے حوالے سے 2 آراء ہو سکتی ہیں, لیکن وہ پاکستانی فوج ہے, وہ پاکستانی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے نام پر پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کا کوئی سیاسی مستقبل نظر نہیں آتا. لیکن بات یہ کہ ماضی کے اندر پولیٹیکل پارٹیز فوج کے سیاسی کردار کو ٹارگٹ کرتی تھی, قومی املاک یا فوجی املاک پر نہیں چڑھ دوڑتی تھی. یہ انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے, اور المیہ والی بات یہ ہے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے صرف تحریک انصاف کمزور نہیں ہوئی, پاکستان میں سیاست بھی کمزور ہوئی ہے اور جمہوریت بھی کمزور. بالکل سر, عمران خان نے یہ سب کچھ تو جو کرنا تھا وہ کر لیا, لیکن اب وہ اس دلدل سے باہر کیسے نکلیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا آسان حل ہے, اپنا طرز عمل سیاسی بنائیں, جمہوری بنائیں. دیکھیں پولیٹیکل فورسز جو ہوتی ہیں وہ راستہ بناتی ہیں. فیوچر کیا ہے عمران خان؟ دیکھیں فیوچر میں تو پاکستان میں سیاست کا فیوچر ہونا چاہیے. یہ افراد جو ہوتے ہیں نا یہ ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں. بعد پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہوں گی تو پاکستان کا سیاسی مستقبل بھی روشن ہوگا. اگر سیاسی جماعتیں شخصیات کے گرد گھومیں گی تو پھر آج ہوں گے کل کو نہیں ہوں گے. لہٰذا وہ اپنا طرز عمل سیاسی بنائیں اور ڈائیلاگ پہ اعتماد کریں. پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اسے راستہ ضرور دیں. بالکل. اچھا, نواز شریف کو آپ کیسا دیکھتے ہیں, اب وہ آگے کیا کریں گے فیوچر میں, کیونکہ آپ کا تعلق لاہور سے بھی ہے اور آپ میرا تعلق, میں نواز شریف صاحب کی ساری سیاست کو جانتا ہوں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا ایک سیاسی کیس ہوتا تھا. جب آپ انہیں حکومت سے نکالتے تھے تو وہ اسی سیاسی کیس کی بنیاد پر دوبارہ سٹرگل کرتے تھے, لوگ ان کا ساتھ دیتے تھے. پولیٹیکل حکومتوں کی طاقت ان کی کارکردگی ہوتی ہے, اور اگر پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بتانے کا اور دکھانے کے لیے کچھ ہو تو ان کی سیاست ختم نہیں ہوتی. نواز شریف بھی آج پاکستان کی بہت بڑی ایک ریالٹی ہے, اور پاکستان میں سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہوئے ہیں, اور پاکستان کے واحد شخص ہیں جو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں. البتہ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آج سے
3 साल पहले उनकी टिकट बिकती थी, आज टिकट नहीं बिकती। ये बात आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चन, मरियम नवाज का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे देख रहे हैं पंजाब? देखिए, असल चीज़ होती है आपकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस क्या है और क्या आप अवामी महाज पर लोगों को डिलीवर कर पा रही हैं। उनके वालिद की सियासत ये थी कि उन्होंने अपनी सियासत को आम आदमी की ज़िंदगियों में इत्मीनान के साथ मुंसलिक किया था, वो लोगों को डिलीवर करते थे और उनके दौर में महंगाई बेरोज़गारी से रूज पे नहीं थी। आज का बड़ा इशू है महंगाई बेरोज़गारी है। वो कहती हैं कि महंगाई में कमी आ रही है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। जब तक आम आदमी का चूल्हा नहीं जलेगा, वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकेगा, उनकी ज़िंदगियों में इत्मीनान नहीं आएगा, तो फिर ऐसी हुकूमत का मुस्तकबिल अच्छा नहीं होता। मरियम नवाज साहबा को स्ट्रगल उन्होंने माजी के अंदर किया है, लेकिन उनकी हुकूमत आम आदमी को डिलीवर करेगी तो उनका सियासी मुस्तकबिल होगा। आखिरी क्वेश्चन मेरा, छोटा सा चाहे जवाब दे दें, लेकिन क्वेश्चन आखिरी है कि शहबाज शरीफ की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, लोग कह रहे हैं इस्लामाबाद की जो बैठकें हैं उनमें ये बातें चल रही कि शायद उनकी गवर्नमेंट कमज़ोर है, जाने वाली। कमज़ोर तो शुरू से थी, लेकिन जाने शहबाज की शरीफ साहब की कोई हुकूमत नहीं जाने वाली। सियासी महाज पर उन्होंने डिलीवर किया है या नहीं किया, इस हवाले से दो आरा होंगी, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को उन्होंने ख़तरनाक जोन से निकाला है। पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके अंदर विल भी मौजूद है, अज़्म भी मौजूद है। मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह वो स्ट्रगल करते रहे तो पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल वो महफूज हो। जी, तो नाज़रीन, सलमान गनी साहब आज हमें मिल गए थे और हमने इनके टाइम से भरपूर फ़ायदा भी उठाया और जो भी हमारे सवाल थे वो हमने पूछे। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट्स में लाजमी पूछें। फ़िलहाल के लिए नया दौर से मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और सलमान गनी साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।